اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا روک لیتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کے اختیار میں دعا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کے دعا جو ہے وہ بیٹا لے لیا. حضرت زکریا علیہ السلام کی کتنی زیادہ عمر تھی، بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، دعا کی، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آتے ہیں. تو آپ کا جو غم ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، آپ بھی اللہ سے ہی رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے باہر نکالے گا. ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کعبے پہ جب سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں تو کعبے پہ جب ہاتھی والوں کی فوج آئی تھی کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مدد کی تھی؟ چڑیوں کے ذریعے. نہ وہ چڑیاں پہلے دیکھی گی، نہ وہ بعد میں دیکھی گی، وہ کہاں سے آئی؟ اللہ کی ایئر فورس آپ کہہ لیں، آسمانوں سے مدد آئی. اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے آ کے کیا حال کیا ہاتھی والوں کا. یعنی جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کام لے کے آپ کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے. جیسے ایمان والے جو ہوتے ہیں، جب ان کا دل ڈر جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تسلی رکھو، تو اللہ کے فرشتے ان کے دل کو آ کے تسلی دے رہے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں. اتنی بڑی مثال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے. تو پھر وہ کیا کیا نہیں کر سکتا. وہی بات ہے کہ ہم اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. ہم باقی سب کی تو سٹوریز پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن انبیاء کی سٹوریز، اب قرآن پڑھنا ہم یہ پسند نہیں کرتے. تو جب آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر کیسے وہ پاور آئے گی، وہ یقین کیسے آئے گا آپ کے اندر؟ تو قرآن سے کنیکٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انبیاء کے قصے پڑھیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ ان کے اوپر کیا کیا پریشانیوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹے. تو کیا انہوں نے کوئٹ کیا؟ کیا انہوں نے چھوڑا؟ اگر وہ چھوڑ دیتے تو آج ہمارے پاس یہ قرآن نہ موجود ہوتا. کتنی پریشانی آئی. تو اندر سے امید تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر ملے گا. تو ہمیں بھی اپنے رزلٹ پہ غور کرنا ہے کہ جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور اللہ اس میں سے خیر دے گا. اور واللہ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس میں خیر ہوتی. اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں جس میں خیر نہ ہو. ہر معاملے میں خیر ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانے لگا ہے، اگر آپ کا سیکھنے والا ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں حکمت ہے. اللہ دکھاتا ہے لیکن ہمارا سیکھنے والا ایٹیٹیوڈ تو ہو. تو یہ جو مایوسی ہے وہ ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. کس طرح سے؟ یعنی ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں اب نہیں تم معافی مانگ سکتے. تو وہ آہستہ آہستہ اس دعاؤں سے بھی دھیان اٹھتا ہے، آہستہ آہستہ نمازوں سے بھی اٹھتا ہے اور انسان کفر تک چلے جاتا ہے. کیونکہ مومن اور جو کافر اس کے درمیان فرق ہی نماز کا. کئی لوگ ریلیجن چینج کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میری اپنی یہاں بہت کلوز ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہی تھی، ان کے رشتے میں کچھ پرابلم آ رہی تھی، رائٹ، اور ان کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے. تو اب وہ اکیلی تھی اور ان کے بھائی یہاں نہیں تھے، وہ ابراڈ میں تھے، اور چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی. اب وہ اکیلی تھی، لیکن اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا الحمدللہ. جاب بھی کرتی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی. تو جب دیکھیں اتنے زیادہ حالات آئے تو وہ کیا ہوا کہ وہ اتنی نیگیٹو ہوگی کہ وہ جاتی تھی وہ اپنا مذہب چینج کر لیں. اتنی نیگیٹو ہوگی، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے. کیوں نیگیٹو ہوگی؟ کیونکہ جب آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے، آپ بندوں کے آگے اپنا رونا روئیں گے کہ وہ میرا کام کر دے، وہ میرا کام کر دے، وہ کروا دے. لیکن الحمدللہ ہم سب نے ان کے لیے بہت دعائیں کی اور انہوں نے بھی اللہ سے رجوع کیا، تو آج ان کا نکاح ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یعنی یہ جو مایوسی ہے ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مایوسی کا جم کے مقابلہ کرنا ہے. پتہ چلے کہ یہ مومن ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ مجھے اس سے باہر نکالے گا. اور مومن کیا سوچے گا؟ یہ میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت اجر دے گا انشاءاللہ. تو یہ جو مایوسی ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہمیں ہر مایوسی سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے باہر نکالے گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. وجہ مایوسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ منیبہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا ہماری زندگی آپ جیسی نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی معاملہ ہے، آپ اللہ کے صحابہ کے واقعات پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کے واقعات پڑھیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر لکھی ہوتی ہے. زیادہ تر میرے پاس جو مسئلے آتے ہیں وہ ان لڑکیوں کے آتے ہیں کہ جو شادی سے پہلے کسی میں انوالو ہو جاتے ہیں.
ایون کچھ تو ایسی بھی ہیں کہ جو شادی کے بعد شادی کسی اور سے ہوئی، محبت کسی اور سے تھی اور بچے بھی ہو گئے، اور اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ دل میں باہر کی بھی محبت ہے اور ایک میرے بچے بھی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہی ہوگا کہ ایک چیز کو ہٹا دیا جائے، ایک چیز کو نکال دیا جائے جو حرام ہے اور حلال کی طرف آیا جائے، ایک محبت کو قربان کر دیا جائے باقی سب محبتوں کے لیے۔ تو کیا مایوسی ہمیں باہر نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا؟ کچھ ایسی بھی ہیں جو اپنی پسند سے شادی کر لیتی ہیں اور یہ فیصلہ اپنے ہاتھوں میں خود لے لیتی ہیں، اور جب وہ پسند سے شادی کر لیتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو انسان ہے اس کو پتہ ہی اپنے ماں باپ کی باغی ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، تو وہ اس کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو مارتا بھی، اس کو ٹارچر بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس ریسکیو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ باہر نہیں نکل کے جائے گی، اس کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے نہ کچھ، اور جو میں چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو وہ لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کی ہے اور وہ گھر والوں سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتی، اور کئی جگہ پہ ظاہر ہے گھر والے بھی جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، تو وہ لڑکیاں کدھر چلی جاتی ہیں؟ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مایوسی میں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ نکلیں، سارٹ آؤٹ کریں، ایک پین اور پینسل لیں اور اس پہ لکھیں کہ کیا کیا چیز ہے جو مجھے نا امید کر رہی ہے۔ آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی دین کے حوالے سے آپ لوگ ہیں، جو بھی ہیں، آپ وائف ہیں کسی کی، ہسبینڈ ہے، آپ لکھیں اس کو پیپر میں، کیا چیز ہے میری زندگی میں جو مجھے مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو سرکل کریں کہ مجھے اس کو ختم کرنا ہے۔ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے مایوسی ہوتی ہے؟ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ میں جب بھی بیٹھوں مجھے خیر کی کوئی خبر نہیں ملتی؟ اس کو سرکل کریں۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کفران نعمت، ٹھیک ہے؟ کفر کی جو ضد ہے وہ یہی ہے، یعنی اس کا اپوزٹ یہی ہے کہ شکر، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ شکر نہیں کرتے تو بیسیکلی آپ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہوا ہے اس میں خوش رہیں آپ، اس چیز میں مایوس نہ ہو مجھے کیا نہیں ملا زندگی میں۔ ہم وہ ناٹ پہ اور نو پہ اور وائی پہ بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جو ابھی ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کا فوکس نہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، جو نہیں ملا تو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے، تو جو دیا ہے اس پہ فوکس کریں اور شکر ادا کریں، یہ سب انشاءاللہ آپ کی مایوسی ختم کر دے گی۔ میری لائف میں جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں پیچھے دیکھتی ہوں، میں اپنی لائف میں پیچھے دیکھتی ہوں کہ پہلے میں کہاں کھڑی تھی اور اللہ کی ذات نے مجھے کہاں سے باہر نکالا۔ یہ جو سیریز سٹارٹ کر میں نے کیوں کی تھی کہ میں آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، رائٹ؟ تو آپ جب ایک عام انسان کو دیکھیں گے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ اگر غم سے باہر نکلی ہے، یہ اگر مایوسی سے باہر نکلی ہے، یا یہ اگر ٹرانسفارم ہوئی ہے، اس نے دنیا کے سارے مزے چکھے ہیں، اس کو سکون نہیں ملا، تو وائی ناٹ آس، ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ تو یہ اسی لیے میں نے سٹارٹ کی تھی کہ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں کہ یہ مایوسی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ تو یہ دنیا اور یہ ساری چام، یہ ساری اٹریکشن، یہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ تو کر رہی ہے لیکن آپ کو سکون نہیں دیتی۔ سکون رب کی ذات کے ساتھ جڑنے سے آپ کو ملے گی۔ وہ جو آپ کے اندر سے ڈر ہے نا وہ نکل جائے گا، کون مجھے چھوڑے گا، کون میرے ساتھ رہے گا، مجھے یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں پاس ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خوشی ملی تو شکر، غم ملا تو صبر، دیٹس اٹ۔ یہی دو چیزیں حقیقتیں ہیں زندگی کی، صبر اور شکر۔ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جب آپ موو آن کرتے ہیں اور آپ چوز کر لیتے ہیں کہ یہ ایک وہ ذات ہے جو مجھے شیلٹر دے گی، تو پھر آپ دیکھیں اللہ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ آپ اکثر بازار میں دیکھتے ہوں گے کہ بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے ضد کر رہے ہوتے ہیں، ماما یہ چاہیے چاہیے چاہیے، ماما مجھے یہ چیز چاہیے، اور ماما کبھی کبھی ان کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں۔ تو وہ ماں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا انہوں نے قمیص یعنی شرٹ یا دوپٹہ جو ہے وہ کس کے پکڑا ہوتا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ماں مار بھی رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، نہیں یہ چاہیے، بچے رو رہے ہیں، تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں ماں کو، ساتھ نہیں چھوڑتے وہ ماں کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اچھا یا برا، ہمیں اس میں خیر ہے اور ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کو شر پہنچتا ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں وہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور ٹرائلز کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، فتنہ مینس ٹیسٹ ہے۔ ہم اس کو اکثر نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ فتنہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے ٹرائل، آزمائش، پریشانی، جیسے یہ انسان فتنہ اس کے پاس نہ جاؤ، حالانکہ فتنے کا مطلب ٹوٹلی نیگیٹو سینس میں نہیں ہوتا۔ جیسے آپ فتح نہ پڑھتے ہیں گولڈ کے لیے، گولڈ کی پیوریفیکیشن کا جو میتھڈ ہوتا ہے، تو گولڈ کو جب پیور کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے ہائی ٹیمپریچر پہ میلٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اوپر آ جاتی ہیں، اور پھر آپ بتا سکتے ہیں کتنے کیرٹ گولڈ ہے اور کتنا پیور ہے۔ تو انسان کو، مومن کو پیوریفائی کرنے کے لیے
اس کو بھی اس تپش سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ انسان کی اپنے خیر کے لیے ہوتی ہے. تو آئندہ سے آپ نے کوئی بھی آزمائش پریشانی ہوگی تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ گولڈ کا پروسیس رکھنا ہے کہ یس اللہ میں پیوریفائی کر رہا ہے. ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کبھی نہ کبھی تکلیف ہی پہنچتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کی ذات کے کئی ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو باہر سے ہنسنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آپ بہت روتے ہیں، اونچی اونچی چیخ چیخ کے روتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ رو بھی نہیں سکتے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈز ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ رو رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہوں، تو بس پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ایک دعا میں آپ کو ضرور کہوں گی، کوئی بھی کلیمٹی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی لاس ہے، اس کے ساتھ آپ باندھ لیں ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بہت بہترین دعا ہے. اللہ اس کو جو آپ کا لاس ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے، رائٹ. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ، اور اس کا نعم البدل بہت بہترین دیں گے، بدل کے دیں گے. میں آپ کو بڑا مزے کا واقعہ بتاتی ہوں. اس دن ہم بچوں کے ساتھ، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے گراؤنڈ میں ہم لوگ ریکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے، تو کچھ بچے وہ فٹ بال بھی لائے ہوئے تھے. تو ان میں سے کیا ہوا کہ وہ کھیلتے کھیلتے کچھ بچے وہاں پہ ان نون سے بھی آ گئے اور پھر وہ غائب ہو گئے بچے. تو میرے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ٹیچر وہ ہمارا فٹ بال لے گئے ہیں، ہمارے 2 فٹ بال یہاں پڑے تھے وہ گم ہو گئے. تو میں نے کہا بیٹا آپ برا گمان نہ کریں، کیا پتا وہ نہ لے کے گئے ہوں، آپ ڈھونڈیں. تو میں نے بچوں کو دعا پڑھائی تو 1 فٹ بال مل گیا اور 1 فٹ بال نہ ملا. تو اس بچے کو میں نے کہا چلیں آپ میرے پیچھے پیچھے یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے کہا اب اللہ کے ذمہ ہے، اب آپ آرام سے گھر چلے جائیں، رات ہو چکی تھی، آپ آرام سے گھر جائیں، اور انشاءاللہ یہاں تو یہی والا فٹ بال آپ کو مل جائے گا، یہاں اس سے بہتر ملے گا. اور واللہ اگلے دن وہ بچہ اسکول گیا، اسکول سے آیا، کہتا ٹیچر میں 3 بجے گیا ہوں اور مجھے میرا بال گراؤنڈ میں مل گیا. اور کل وہ نہیں تھا وہاں پہ. وہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ عطا کرنے والا یہ. اور میرے ایک اور میرے گھر کے میں جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی اور ابو گورمے تک گئے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا، واٹس ایپ پہ لوگ جانتے ہیں. تو وہ میرے امی اور میرا ابو اور بھائی جو ہے اندر گئے ہیں اور بائک جو ہے وہ باہر تھی. اور جب وہ واپس آئے تو بائک وہاں سے غائب تھی. ٹھیک ہے. اور بہت پریشان ہو گئے کہ کہاں گئی بائک، اور سب کچھ ڈھونڈا. انہوں نے کہا کہ گورمے کے باہر سے کافی لوگوں کی بائکس اٹھائی جاتی ہیں. بہرحال وہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن میں اور جا کے اپنی رپورٹ کروا کے گھر آ گئے. اور اب گھر میں سب کہہ رہے ہیں چلو جی لاس ہو گیا. یہ غم سی کیفیت ہے بھئی، ایک چیز چلی گئی، کیونکہ واپس تو کسی کی نہیں آتی، پتہ نہیں کون لے کے گیا. تو میں نے فوراً سے پڑھا چلیں یہ دعا پڑھیں. تو وہ تھوڑے سے انوائے فیل کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے. میں نے کہا اب دعا تو پڑھیں. میرا مطلب ایمان تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے دعا پڑھائی ان کو، میں نے کہا پڑھے. اچھا آپ نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے میں خود پڑھ لیتی ہوں. کیونکہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہمارے منہ سے دعا بھی نہیں نکل رہی ہوتی. تو اسپیشلی جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے ہمارے اپنوں کی، تو ہمارے منہ سے خود ہی دعا نہیں نکل رہی ہوتی. تو ہمیں یہ آنا چاہیے جب کوئی چیز گھرے، کوئی چیز نقصان ہو، فوراً انا للہ. آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بالکل اپنے ٹھکانے پہ آ جائے گا. وہ جو اس کے اندر اتار چڑھاؤ آ رہا ہے نا، وہ گھٹن ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ہوا یہ کہ اگلے دن ہمیں کال آ گئی، آپ ایک بائک مل گئی ہے. اب وہ کہاں سے ملی، وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے پہنچانی ہے، جہاں سے مرضی اللہ پہنچائے. لیکن میرا یقین، میرا توکل اور بڑھ گیا الحمدللہ. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بہت سے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. تو میں اپنی ایک لائف کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں گی، چونکہ یہ بہت پرسنل ہے، لیکن میں اس کو ضرور بتاؤں گی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری جو ہے وہ انگیجمنٹ طے ہوئی ہوئی تھی، کہ میری انگیجمنٹ ہونی تھی. اور جی لڑکے والے بہت زیادہ مذہبی ہیں، یہ وہ جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ان شارٹ بتا رہی ہوں. تو سب کچھ ڈن تھا اور میں بھی تیار ہو کے گھر آ چکی تھی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی میں گھر میں انٹر ہوئی ہوں تو اس کے کچھ گھنٹوں بعد جو ہے نا وہ انگیجمنٹ کی سیریمنی تھی. پہلی بات تو یہ کہ انگیجمنٹ ہوتی نہیں، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا کہ مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جب میں گھر آئی ہوں تو بہن بھائیوں نے ہنسنا شروع کر دیا نا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے گھر تو فوتگی ہو گئی ہے، بہت لوگ تو آ نہیں رہے. تو میں بالکل شاک ہو گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب ایوری تھنگ از پلانڈ اور یہ اچانک کیا ہو گیا. تو میں نے کہا جی ان کے گھر میں مطلب کسی کی فوتگی ہو گئی ہے دور کی، تو وہ لوگ نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اونچی سے دعا پڑھی، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مجھے نہیں پتا تھا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، میرے سامنے یہ حالات تھے. الحمدللہ تو میں نے دعا پڑھی اور میں بالکل نارمل ہو گئی الحمدللہ. اور میں اس چیز کو انجوائے کر رہی تھی کہ میں تیار ہوئی ہوں اور دس اینڈ دیٹ. بہرحال سب کو فون وغیرہ کر دیا کہ کسی نے نہیں آنا، اور ریسٹورینٹ میں بھی فون کر دی. اب ہوا اس کا کیا
کہ ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ ٹائم ہمیں درمیان میں ٹائم ملا، کیونکہ پہلے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا تھا میرے گھر والوں کو آنے جانے کا، کیونکہ بس یہ تھا کہ جی ان کو پردہ چاہیے، پردے والی لڑکی چاہیے، لڑکا جو ہے داڑھی والا ہے، دس اینڈ دیٹ، اور جی یہ منگنی کرتے ہیں.